وہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اس کا پڑوسی اس کے باپ کو سہارا دیتے ہوئے اندر داخل ہوا اور بولا، بیٹی اپنے باپ کو سنبھالو، اسے سمجھاؤ کہ یہ چوریاں کرنا چھوڑ دے، کسی دن بڑے عذاب میں پھنس جائے گا۔ بیٹی نے پڑوسی کی بات سن کر باپ کو شکایتی نظروں سے دیکھا اور بولی، ابو آپ یہ چوری چکاری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ رو رو کر باپ سے شکایت کرنے لگی۔ باپ بولا، بیٹی میں یہ سب تیرے لیے ہی تو کرتا ہوں، ایک عرصے سے تو نے نیا جوڑا نہیں پہنا۔ بیٹی بولی، مگر ابو میں نے ایسا جوڑا نہیں مانگا جو آپ چوری کر کے لائیں، مجھے حق حلال کی کمائی سے نیا جوڑا چاہیے، نہیں تو رہنے دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ باپ بیٹی کا درد محسوس کر کے خود بھی رونے لگا اور بیٹی سے کہا کہ میں محنت مزدوری کر کے تمہارے لیے نیا جوڑا لاؤں گا۔ میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ بیٹی خوش ہو گئی۔ اس کی ماں کا دنیا سے جانے کے بعد واحد سہارا اس کا باپ تھا، جسے وقت اور حالات نے معمولی چور بنا دیا تھا۔ اس کا باپ جب بھی گھر سے جاتا تو شام سے پہلے واپس آ جاتا، مگر آج بہت دیر ہو گئی تھی، وہ اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بیٹی پریشانی میں انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں اس کے پڑوسی کی آواز آئی۔ باہر دروازے پر کچھ اور لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پڑوسی نے کہا، بیٹی دروازہ کھولو۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ باہر چارپائی پر باپ کی لہو لہان لاش پڑی تھی۔ کیا ہوا میرے ابو کو؟ وہ غم سے نڈھال آواز میں بولی۔ پڑوسی بولا، کل رات پولیس نے مقامی ڈاکوؤں کا انکاؤنٹر کیا، تمہارا باپ بھی انہی ڈاکو میں تھا۔ وہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ چل بیٹی باپ کا آخری دیدار کر لے۔ لوگ بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہوش میں آئی تو باپ کا آخری دیدار کیا، مگر وہ سکتے میں تھی۔ خالی خالی آنکھوں سے باپ کی میت جاتی دیکھتی رہی۔ آج بیٹی نے اپنا آخری سہارا بھی کھو دیا۔ آج باپ کو فوت ہوئے تیسرا دن تھا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے صندوق میں رکھ رہی تھی کہ اسے باپ کا وعدہ یاد آ گیا، میں اپنی بیٹی کے لیے حق حلال کی کمائی سے نیا جوڑا لاؤں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہت زور سے چلائی، نہیں چاہیے مجھے نیا جوڑا، بس آپ واپس آ جائیں، ابو اپنی بیٹی کے پاس آ جائیں۔ میرا باپ میری قسم کھانے کے بعد چوری نہیں کر سکتا، وہ میری جھوٹی قسم کبھی نہیں کھا سکتا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر آواز آئی، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں تھیلا لیے اس کے والد کا پوچھ رہا تھا۔ جی یہی گھر ہے، مگر ابو تو… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ شخص بولا کہ میں بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، یہ لو اپنے باپ کی امانت۔ بیٹی بولی، آپ کون ہیں اور یہ تھیلا آپ کو کس نے دیا؟ وہ شخص بولا کہ میں اور تمہارا باپ ایک ساتھ اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کر رہے تھے، سخت محنت کے بعد 500 روپے کمائے، پھر ہم دونوں ایک ساتھ اپنے اپنے گھروں کو نکلے۔ راستے میں قریبی بازار سے تمہارے باپ نے کچھ خریدنا تھا، میں دکان کے باہر کھڑا رہا، وہ دکان سے نکلا تو پولیس آئی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ یہ تھیلا اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جسے میں نے اس کے گھر پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔
میں بیٹی نے تھیلا کھولا تو اس میں گلابی رنگ کا نیا جوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر اتر آیا۔ وہ اس جوڑے کو کبھی چومتی، کبھی سینے سے لگاتی، دروازے پر بیٹھی نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ خریدے گئے اس جوڑے کے علاوہ جو آج اسے نصیب ہوا، وہ اس بات کا یقین تھا کہ اس کا باپ ڈاکو نہیں تھا۔